ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شہر کے اس بڑے پلازا کے ڈریسنگ روم میں سجل پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں جینز اور فینسی شرٹ بنا دوپٹے کے دیکھ کر اس کا دل برا ہو گیا۔ یہ اس پلازا کے شاپنگ سینٹر میں کام کرنے والی لڑکیوں کا ڈریس کوڈ تھا۔ اس کے بغیر انہیں یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس نے کبھی ایسا ڈریس گھر میں نہیں پہنا تھا۔ کجا کے ایک شاپنگ مال میں جہاں ہر طرح کے مرد کسٹمرز کا ہجوم رہتا تھا۔ بریک ٹائم ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے، لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر اس نے جینز اور شرٹ پہنی، اور جو ہی قد آدم آئینے کے سامنے آئی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ بلو جینز کے ساتھ فینسی شارٹ شرٹ اس قدر فٹنگ والی تھی کہ اس کے جسمانی نشیب و فراز پوری طرح سے نمایاں ہو گئے، اور اپنے ہی بدن کو دیوار پر لگے آئینے میں دیکھ کر اس کی نظریں مارے شرم کے جھک گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی شرٹ کو نیچے کھینچا تاکہ وہ پینٹ کے سامنے والے حصے کو ڈھک سکے، مگر فالتو کپڑا کہاں تھا کہ نیچے آتا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرہ لال ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ یا میرے اللہ، اس کے ساتھ دوپٹہ بھی نہیں کہ میں پھیلا کر لے سکوں۔ اسے پہن کر میں ڈیوٹی کیسے انجام دوں گی؟ ایک اضطراب اس کے چہرے پر پھیل گیا اور انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھنے لگی۔ سامنے کرسی پر اس کا عبایا اور سکارف پڑا تھا۔ ایک دل چاہا ایسی نوکری پر لعنت ڈال کر اپنا عبایا پہنے اور سب چھوڑ کر اس پلازے سے بھاگ جائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے حالات ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ کچن میں نمک سے مرچ تک کا ہر ڈبہ خالی تھا، آٹا ختم تھا، پکانے کے لیے اناج کا دانہ نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے ابا بستر سے جا لگے تھے۔ ان کے میڈیسن ختم ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور درد کی شدت سے وہ ساری رات کراہتے رہتے، اور وہ ان کی تکلیف پر 1 منٹ سو نہ سکتی۔ اس کے ابا امام مسجد تھے، مگر اب بیماری کی شدت سے نہ مسجد جا سکتے تھے اور نہ مدرسہ پڑھا سکتے تھے۔ تھوڑی بہت جو تنخواہ ملتی تھی وہ بھی بیماری کے سبب رک گئی تھی۔ 2 ماہ سے ان کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ ماں تو برسوں پہلے مر چکی تھی، اور کبھی کبھی وہ تلخی سے سوچتی کہ اچھا ہی ہوا اماں مر گئی، ورنہ وہ یہ فاقے کیسے برداشت کرتی، اور اپنے منتوں مرادیں والے بیٹے کی بے رخی کیسے جھیلتی۔ اس کا بڑا بھائی اس گھر کی ذمہ داریوں سے فرار ہو کر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کب سے الگ ہو چکا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد نہ تو اس نے حال پوچھا، نہ اچھے بیٹے کی طرح مالی مدد کی، اور تو اور بیوی کی شاطرانہ باتوں میں آ کر اپنے بیمار باپ کا حال پوچھنے سے بھی محروم ہو گیا۔ سجل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بھائی سے اچھے کی امید رکھنا صرف خود کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ دل کے کسی کونے میں اب بھی بھائی کے لیے کچھ محبت بچی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی دنیا میں مست تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹی فاقوں کے سائے میں جینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں گھر سے باہر نکل کر جاب ڈھونڈنا وقت کی ضرورت تھی، لیکن جب اس نے نوکری کا فیصلہ لیا تو اس کے ابا کی آنکھوں میں کتنی بے بسی اتری تھی، یہ دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا۔ انہوں نے جاب کرنے سے منع کر ڈالا تو وہ ضد ہو کر بولی، جاب اگر اب بھی نہ کی تو کیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اور کون ہمیں 3 وقت کا کھانا بھیجوائے گا؟ اب منو سلوا اوپر سے نہیں اترتا ابا، پیٹ بھرنے کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو اس کا بیمار باپ خاموش ہو گیا۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ سجل نے آنکھوں میں امڑتے موٹے موٹے آنسو پہنچے، جینز اور شرٹ میں لپٹے اپنے وجود کو ایک بار پھر آئینے میں دیکھا۔ دل میں ایک شدید کرب تھا، یہ میں نہیں ہوں، یہ مختصر لباس میری شناخت نہیں۔ مگر پھر یاد آیا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جیب میں پیسے نہیں آئیں گے۔ آٹا دال لینے کے لیے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی اس کے مزاج میں نہیں تھا، اور یہ جاب جس کا پیکج باقی سب جگہوں سے کہیں بہتر تھا شاید ان فاقوں کی دیوار گرنے کا واحد راستہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی،
مگر شرمندگی اور حیا سے اس کی آنکھیں بار بار جھکنے لگی۔ چھوٹی سی شرٹ میں وہ خود کو ننگا محسوس کر رہی تھی، بار بار شرٹ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتی۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بریک ٹائم ختم ہو گیا اور اس نے ہمت کر کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا کی نظریں اسی پر جمی ہوں۔ ہر قدم پر شرمندگی کا بوجھ اور اندر کا خوف اسے کچلنے لگا۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر پہنچی، دور سے کشمالہ باجی نے دیکھا اور ایک مطمئن سانس لے کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مگر سجل کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، جیسے ابھی بخار میں تپ رہا ہو۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ نظریں جھکائے وہ شاپنگ بیگز میں سامان ترتیب دینے لگی۔ ارد گرد کام کرنے والی لڑکیوں نے اسے پہلی بار مکمل بے پردہ دیکھا۔ ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ سجل، تم تو بہت حسین نکلی، تمہیں تو ایسے ہی شوکیس میں بٹھانا چاہیے۔ دوسری نے چٹکی لی، تبھی اتنا پردہ کرتی تھی کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اب گھر جا کر اپنی نظر ضرور اتار لینا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ سجل نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ دل میں درد کا طوفان سا اٹھا مگر وہ چپ رہی۔ اس نے جلدی سے کاؤنٹر پر آنے والے گاہکوں کو ڈیل کرنا شروع کیا، مگر آج ایک عجیب بات ہو رہی تھی۔ اس کے کاؤنٹر پر مرد گاہکوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ادھر ادھر سے آتے، سوال کرتے، چیزیں دیکھتے، بعض تو بغیر کچھ خریدے بس نظریں جمائے کھڑے رہتے۔ سجل کا دل بند ہونے لگا۔ ہر آتی جاتی نظر اسے اپنے اوپر خنجر کی طرح لگتی۔ اسے لگتا جیسے اس کی روح چھلنی ہو رہی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اب ہمت ہار گئی تو گھر میں فاقے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ بار بار اپنی شرٹ کو نیچے کی جانب کھینچتے۔ وہ شدید نروس تھی مگر بار بار دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ آسانی فرما۔ اس ڈریس میں کام کرنا بہت بڑی آزمائش تھا، لیکن اسے سمجھوتا کرنا پڑا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے یہ جاب بھی کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے بہت پاپڑ بیلے تھے۔ یہاں تنخواہ بہت پرکشش تھی۔ یہاں پر ارجنٹ فیمیل ورکرز کی ضرورت تھی۔ اسے اپنی دوست کے ذریعے پتہ چلا تو وہ فوراً یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ گرے کلر کے لمبے سے عبائے میں تھی، چہرے کو ڈھکے۔ جب انٹرویو دینے کے لیے کشمالہ باجی کے پاس بیٹھی تو انہوں نے سب سے پہلے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو یہاں پر جاب کرنی ہے تو یہاں پر عبایا الاؤ نہیں۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کشمالہ باجی کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ میرے کام میں میرا عبایا رکاوٹ بنے گا۔ تو کشمالہ باجی نے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ بات چیت پہ انتہائی پر اعتماد تھی، تو کشمالہ باجی نے اسے فوراً ہی پرفیوم کارنر پر ڈیوٹی دے دی، اور جب اسے تنخواہ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنی تنخواہ کو تو وہ سوچ کر گھر سے نکلی بھی نہیں تھی۔ 30,000 کا سن کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو میڈیکل سٹور پر دیکھنے لگی، جہاں پر اس نے ابا کی مطلوبہ دوائیاں خریدی، گھر کا راشن، پھل فروٹ کے شاپر اٹھائے۔ وہ خود کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نقاب کے پیچھے اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ یہ اس کی جاب کا تیسرا دن تھا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ گرے کلر کے عبائے نے اس کے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ سر پر بلیک سکارف میں اس کے سر کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ نقاب کے پیچھے سے صرف اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں جھانک رہی تھی، جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد حسین لڑکی ہے۔ اس کے سفید نازک ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں تیزی سے کاؤنٹر پر پڑی اشیاء کو ترتیب دے رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی جاب تھی، اسی لیے جب کاؤنٹر پر کوئی مرد کسٹمر آتا تو نروس ہو جاتی اور نظریں جھک جاتی، اور اس کی دھیمی آواز اور انداز میں ایک عجب حیا سی گھل جاتی جو یہاں کے ماحول سے میل نہیں کھاتی تھی۔ ایک دن پلازے کی مالکن نیلم خان اونچی ہائی ہیلز پہنے جب پرفیوم شاپ کے پاس سے گزری تو یکدم اس کی نظر سجل پر جا ٹھہری۔ ناگواری کی کئی شکنیں ماتھے پر ابھری۔ وہ غصے سے پلٹی اور کشمالہ کی طرف آ گئیں جو اسٹور کی انچارج تھی۔ یہ تم نے کس ملانی کو رکھ لیا ہے؟
کشمالہ بوکھلا کر بولی, جی میڈم, یہ سجل نئی لڑکی ہے. نئی ہے تو کیا ڈریسنگ رولز نہیں بتائے تھے؟ جی میڈم بتائے تھے, کشمالہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا. پھر یہ اس کا حلیہ کیسا ہے؟ یہ عبایا, یہ اسکارف. ہماری شاپ کوئی مدرسہ ہے کیا؟ میڈم میں نے اسے ڈریس دیا تھا مگر کیا؟ نیلم خان نے سخت لہجے میں پوچھا. میڈم وہ کہتی ہے کہ ڈریس پہننے سے اس کا پردہ متاثر ہوتا ہے. واٹ دا ہیل؟ نیلم خان نے بے اعتنائی سے ہنکارا بھرا. پردہ متاثر ہوتا ہے تو مدرسے میں پڑھانے جاتی, یہاں کیا کر رہی ہے؟ کاؤنٹر پر پردے دار بیبیاں بٹھا دیں تو ہمارا بزنس ڈوب جائے گا. یہاں چمک دھمک چاہیے, دل لبھانے والی مسکراہٹیں چاہیے. شکلیں چھپائیں گی تو کیا مال بکے گا؟ کشمالہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی. نیلم خان نے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا, اسے لاسٹ وارننگ دو, یا تو ہماری پالیسی کے مطابق ڈریس اپ ہو یا گیٹ آؤٹ, اور اگر دوبارہ اس حلیے میں دکھائی دی تو تمہاری بھی چھٹی ہوگی. جی میڈم, کشمالہ نے دھیمی آواز میں کہا اور فوراً سجل کی طرف بڑھ گئی. سجل اپنے کاؤنٹر پر کھڑی گاہکوں کو ڈیل کر رہی تھی, کچھ بے خبر, کچھ دل ہی دل میں الجھی ہوئی. کشمالہ اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے ایک پیکٹ رکھا. سجل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی. سجل, مالکن بہت غصے میں ہے. تمہیں پہلے ہی دن میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ ڈریس پہن کر یہاں ڈیوٹی کرنی ہے, مگر تم سنتی کہاں ہو. اب فوراً یہ ڈریس پہن لو. کشمالہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سجل کے ہاتھ کپ کپا گئے. اس نے پیکٹ کی طرف دیکھا جیسے اس میں کوئی بچھو ہو, پھر ذرا سا پیکٹ کے اندر جھانکا اور تذبذب میں بولی, لیکن کشمالہ باجی. تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولی, سجل لیکن ویکن کچھ نہیں, یہاں یہی ڈریس پہن کر سب ڈیوٹیز کر رہی ہیں. اب تمہارے پاس سوچنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے, ویسے بھی ابھی بریک ہونے والی ہے. اگر تم آمادہ ہو تو یہ ڈریسنگ روم میں جا کر ڈریس چینج کر لینا اور اپنے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہو جانا. اور اگر تمہارا دل مائل نہیں ہوتا تو برائے مہربانی تم وہیں سے اپنے گھر چلی جانا, کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اپنی جاب خطرے میں نہیں ڈال سکتی. سجل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی. اس نے دھیمی آواز میں پوچھا, باجی میں نے ساری زندگی ایسا لباس نہیں پہنا, اب میں کیسے پہن لوں؟ کشمالہ نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا. دیکھو سجل, تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کام کرنے والی لڑکیاں اپنی مرضی سے یہ کپڑے پہنتی ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم سب مڈل کلاس لڑکیاں ہیں, ہم عام روٹین میں کبھی ایسے کپڑے پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی. مگر یہ جاب ہے میری جان, مجبوری ہے. جو مالکن کہے گی وہ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ 1 سیکنڈ میں جاب سے نکالنے میں دیر نہیں لگاتے. کشمالہ کی باتیں سن کر سجل کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اپنے وقار کے برخلاف ایسا لباس زیب تن کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا, لیکن یہ جاب اسے بڑی مشکل سے ملی تھی. اسے اپنے حالات کا بوجھ اس کے نازک کندھوں کو جھکا رہا تھا. وہ بوجھل لہجے میں بولی, مگر باجی یہ تو غلط ہے نا؟ کشمالہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا, پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دکھ بھری آواز میں کہا, غلط ہے سجل, بالکل غلط ہے. مگر آج کل صحیح اور غلط کی بات کوئی نہیں سنتا. یہاں سب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. سجل کے پاس مزید بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا. کشمالہ باجی نے اسے غور سے دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چل دی. باہر آ کر اس کا اپنا دل بوجھل ہو گیا. اسے سجل پر پیار آیا, جو کم سنی میں اپنے گھر کا بوجھ ڈھونے نکلی تھی, لیکن وہ خود بھی ایک بڑی فیملی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی. بیمار خامن, 3 بیٹیاں, کرائے کا گھر, اخراجات, یہ سب اس کی مزدوری پر چل رہے تھے. ایسے میں وہ کیسے کسی اور کی خاطر اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال سکتی تھی؟ دوسری طرف سجل کپڑوں کا پیکٹ ہاتھ میں اٹھائے گہری سوچ میں ڈوب گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے. اس کا دل کہہ رہا تھا وہ یہ کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی, مگر پھر اپنے فالج زدہ ابا کا چہرہ یاد آیا تو ساتھ ہی ان کی میڈیسن کا خیال آیا جو 1 ہفتے سے ختم تھی.
उससे आगे वो कुछ सोच ना सकी और अब वो ना चाहते हुए भी ऐसे ड्रेस में काउंटर पर खड़ी ड्यूटी करने लगी। उसे यहां जॉब करते 1 माह होने वाला था। वो एक एक लम्हा गिन गिन कर वक्त गुजार रही थी कि पे कब मिले और वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। उस दिन भी मामूल का दिन था, मगर न जाने क्यों आज का दिन मामूल से हटकर महसूस हो रहा था। वो हमेशा की तरह काउंटर पर खड़ी कस्टमर्स को डील कर रही थी, मगर उसका दिल बेचैन हो रहा था। आज कुछ ज़्यादा ही मेल कस्टमर्स परफ्यूम देखने के बहाने उसके काउंटर के आसपास मंडला रहे थे। उनकी नज़रें, उनकी हल्की हल्की मुस्कुराहटें, उनके बेतुके सवालात, सब कुछ सज्जल को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। जाने क्यों उसे लग रहा था वो लोग परफ्यूम खरीदने नहीं आए थे, बल्कि इसके साथ टाइम पास करने के ख्वाहिशमंद थे। उनके अंदाज में वो इज्जत और लिहाज नहीं था जिसकी वो आदी थी। वो उसे ऐसे घूर कर देखते जैसे निगल जाएंगे, मगर सज्जल के चेहरे पर अब वाज़ेह बेजारी दूर से महसूस की जा सकती थी। उसकी नीली आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा। उसी लम्हे स्टोर के दरवाजे से रहबर शाह अपने दोस्तों के साथ दाखिल हुआ। वो उनमें सबसे आगे था, जैसे उनका लीडर हो। हल्के ब्राउन बाल बेतरतीबी से उसके माथे पर बिखरे थे। सुरमई आंखों में गरूर की बिजलियां भरी हुई थी। चेहरे पर हल्की बड़ी हुई शेव जो उसकी मर्दाना वजाहत को पुरकशिश बना रही थी। स्याह कमीज शलवार में उसकी क्लास नुमाया थी। उसकी किलर लुक को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। कई लड़कियों ने उसे मुड़कर देखा था। वो इस सब का आदी था, मगर वो बेनियाजी से अपने दोस्तों के साथ चलता हुआ शर्ट्स वाले सेक्शन की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही उसकी नज़रें अपनी मनपसंद शर्ट्स को ढूंढ रही थी, तभी उसकी निगाह ग्लास विंडो से होते हुए परफ्यूम काउंटर पर खड़ी सज्जल पर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। वो लम्हा जैसे उसकी आंखों में थम कर रह गया था। वो लड़की से उस दुनिया की नहीं लग रही थी जिसके स्याह रेशमी बाल सलीके से शानों पर बिखरे थे। नीली आंखों में बेचैनी थी और मासूम चेहरे पर सदियों की थकन। उसे देखकर लगता जैसे उसे गलती से किसी अनजान मेले में लाकर खड़ा कर दिया गया हो। रहबर शाह के हाथ में पकड़ी शर्ट्स छूट गईं और जमीन पर जा गिरी, मगर वो उन्हें जमीन से उठाने की बजाय बस साकित खड़ा रहा, जैसे किसी शहर में जकड़ा गया हो। उसके साथ आए दोस्तों ने उसकी महवियत को एकदम नोट कर लिया। उनकी आंखों में एकदम से शरारत उमड़ आई। उनमें से एक ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा। ओह खैर शाह जी, क्या बात है, आज तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। दूसरा भी मुस्कुराकर बोला, लगता है दिल का मामला दरपेश आ गया। रहबर उन्हें देखे बगैर बोला, जो मैं देख रहा हूं अगर तुम देख लो तो बोलती बंद हो जाए। तो वो सब सामने देखने लगे और फिर एकदम हंसकर बोले, है तो कातिल हसीना शाह जी, कहीं दिल तो नहीं दे बैठे, क्योंकि इतनी नजरे करम आज तक किसी पर दिखी नहीं। रहबर शाह ने उन्हें घूर कर देखा, फिर अपने मखसूस बेनियाज अंदाज में बोला, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि कोई शाह को भा जाए। बस खूबसूरत शोपीस है, देखने में बुरा नहीं। तो चलो फिर करीब से मुआयना करते हैं। उसके एक दोस्त ने आंख मारते हुए कहा तो वो सब हंसने लगे। रहबर शाह ने शर्ट्स वापस रैक पर रखी और नपे तुले कदमों से परफ्यूम कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगा, तो वो सब भी उसके साथ हो लिए। वो जब 4-5 दोस्त परफ्यूम कॉर्नर के अंदर दाखिल हुए तो सज्जल पहले से ही एक कस्टमर को डील करने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उसकी नज़रें यूं इधर उधर भटक रही थीं जैसे कोई अनजानी परेशानी उसे सता रही हो। उसे खबर नहीं थी कि एक तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा तूफान जो उसकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। रहबर शाह और उसके दोस्त एक तरफ मुंतज़िर खड़े हो गए, हंसते मुस्कुराते चुटकुले छोड़ते, मगर रहबर का ध्यान बस एक ही चीज़ पर मरकूज था और वो थी सज्जल। पता नहीं क्यों वो अपनी तबीयत के बरखिलाफ उसे तके जा रहा था। वो जो हर हसीना को बस एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाया करता था, आज एक मामूली मगर मासूम सी डरी डरी लड़की ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास हलकोरे लेने लगा, ऐसा एहसास
जो उसने शायद कभी पहले महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें मुसलसल सज्जल के जिस्म के गिर्द तवाफ कर रही थी। न जाने कितने मर्दों की नजरों को दावत नजारा रोजाना की बुनियाद पर दे रही है। ऊपर से कितनी मासूम नजर आती है और अंदर से कैसी है। इतनी शरीफ ज़ादी होती तो ऐसा लिबास पहनकर मर्दों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर क्यों डील करती। न जाने क्यों उसे सज्जल पर गुस्सा आना शुरू हो गया था। रहबर शाह अपने दोस्तों के साथ सेल्स काउंटर के करीब मुंतजिर खड़ा था, जबकि उसकी निगाहें मुसलसल सज्जल पर जमी थी, जो शदीद चिड़चिड़ी दिखाई दे रही थी। उसने काउंटर पर कोई दर्जन परफ्यूम्स रखे हुए थे, मगर कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहे थे। वो मुसलसल एक ही रट लगाए जा रहा था कि आप पसंद करके बताएं। ऐसे में जब सज्जल अपनी पसंद का बताती तो वो उसे फौरन रिजेक्ट कर देता और फिर खुद परफ्यूम टेस्ट करने लगता। सज्जल इस सारी मशक से अब काफ़ी हद तक बेजार दिखाई दे रही थी, जबकि रहबर के होंठों पर एक अजीब सी तंजिया मुस्कुराहट आ गई। खुदा खुदा करके वो कस्टमर तो गया, तो रहबर शाह अपने दोस्तों समेत ऐन सज्जल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके दोस्त इधर उधर खड़े होकर रास्ता रोकने लगे ताकि कोई दूसरा करीब ना आ सके। जी सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? सज्जल ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। उसके चेहरे पर पुरसकून था, लेकिन उसके लहजे में इंतहाई थकन थी। रहबर ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम दिखाओ। सज्जल ने इंतहाई तेजी से परफ्यूम की बोतल उसके सामने रखी तो वो बोला, इसे आप खुद पर टेस्ट करके बताएं कि खुशबू कैसी है। सर, लेनी आपने है तो आप खुद टेस्ट करें, वो दो टोक लहजे में बोली। तो रहबर शाह के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों, आपको टेस्ट करते कोई तकलीफ होती है क्या? तो रहबर शाह की बात सुनकर उसने पहली बार अपनी निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा तो रहबर शाह को ऐसा लगा कि जैसे वो उसकी गहरी आंखों में डूब जाएगा। देखिए सर, हम तो यहाँ बेचने के लिए सर्विसेज देते हैं, हमें तो सभी परफ्यूम्स पसंद है, इसलिए आप अपनी पसंद बता दें, मैं वही निकाल दूंगी। सज्जल के लहजे में बेपनाह सख्ती थी जो रहबर शाह ने भी महसूस कर ली थी। फिर उसने एक परफ्यूम की तरफ इशारा किया। जो ही उसने रहबर की तरफ वो परफ्यूम बढ़ाया तो रहबर ने परफ्यूम की बोतल पकड़ने की बजाय फुर्ती से सज्जल का हाथ थाम लिया। सज्जल इस अचानक उफ्ताद पर हैरत और गुस्से से रहबर की तरफ देखने लगी, जबकि रहबर मुस्कुराने लगा। सज्जल का दिल चाहा वो उसका मुंह नोच ले। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर रहबर शाह के हाथों की गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसकी कोशिश को नाकाम देते हुए रहबर शाह का चेहरा तमस्सुर उड़ाने लगा। सज्जल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो मदद तलब नजरों में इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर पूरी शॉप में उसके दोस्त खड़े दिखाई दिए और बाहर से अंदर आने का किसी और कस्टमर का इम्कान भी जाहिर नहीं हो रहा था। वो शदीद झुंझलाहट का शिकार हो गई, लेकिन जब रहबर की इस हरकत पर उसके दोस्त भी हंसने लगे तो सज्जल का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। पसीने की बूंदें उसकी शाने पर चमकने लगी और फिर उसी घबराहट में बगैर सोचे समझे सज्जल ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए रहबर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज पूरी शॉप में गूंज उठी। लम्हा भर को खामोशी छा गई। रहबर शाह अपने गाल पर हाथ रखे हैरत और गुस्से से सज्जल की तरफ देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी एक धान पान सी लड़की 6 फुट के कसरती जिस्म के मालिक मर्द के साथ टकराने की जुर्रत कर गई है। उसकी आंखों में इंतकाम की चिंगारियां निकलने लगी। सज्जल थप्पड़ मारते ही एकदम पीछे हटी। उसका जिस्म कांपने लगा, आंखों में आंसू तैरने लगे। यह सब कुछ गैर इरादी तौर पर हुआ था। वो हरगिज हाथ उठाने की कायल नहीं थी, लेकिन वो सुबह से मर्दों की हविसनाक नजरें महसूस कर करके जहनी तौर पर थक चुकी थी और अब उसके पास किसी भी तौर कोई गुंजाइश नहीं निकल रही थी। यही वजह थी कि जब रहबर शाह ने उसका हाथ थामा तो वो आपे से बाहर हो गई। वो गैर मर्दों की नजरें तो बर्दाश्त किसी न किसी तरह कर ही लेती थी, लेकिन अब कोई आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ ले तो ये तो वो किसी सूरत बर्दाश्त ना कर पाई। उसका दिल चाहा वो यहां से भाग जाए और किसी कोने में मुंह छुपाकर खूब रोए।
رہبر شاہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھا. اس کی آنکھوں میں لالی اور چہرے پر تناؤ واضح تھا. وہ غرا کر بولا, تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس کو تھپڑ مارا ہے. اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا. تم جیسی لڑکیاں جو ٹائٹ کپڑے پہن کر دکانوں پر کھڑی ہوتی ہیں, مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں, پھر معصوم بننے کی اداکاری کرتی ہیں. تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت بڑی مظلوم ہو. اب کیا کرو گی؟ ہاں بولو. پورے مال کو اکٹھا کرو گی؟ سب کو بتاؤ گی کہ میں نے تم پر ظلم کیا؟ کہو نا, کیوں خاموش ہو؟ سجل نے آنسو بھری آنکھوں سے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا. اس کے لب کپ کپا گئے. رہبر اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ کر اس کی طرف جھکا. کیوں چپ ہو؟ چیخو, چلاؤ, سب کو بلا لو. بتاؤ کہ کتنی معصوم ہو تم اور میں کتنا برا ہوں. ہمت کرو. مگر سجل کا حلق خشک ہو چکا تھا. الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے. آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. رہبر کا چیخنا سن کر دکان میں ہلچل مچ گئی. سینٹر کا مینیجر اور کشمالہ باجی دوڑتے ہوئے اندر آئے. انہوں نے فوری طور پر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی, مگر رہبر شاہ تو جیسے آتش فشاں کی حالت میں تھا. کشمالہ باجی نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی, مگر رہبر کی نگاہوں میں صرف انتقام کی آگ تھی. رہبر کے دوست پہلے سے زیادہ بپھر گئے تھے. ان میں سے ایک نے جھک کر رہبر کے کان میں سرگوشی کی. اگر اجازت دے تو ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اٹھا کر لے چلیں اور مزہ چکھائیں. رہبر نے سنجیدہ نظروں سے اسے گھورا, مگر کوئی جواب نہ دیا. دوستوں میں سے ایک نے قدم بڑھا کر سجل کا بازو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن سجل خوف سے پیچھے ہٹ گئی. مگر اس وقت رہبر کا غصہ ایک بار پھر پھٹ پڑا. رک جا. اس کی آواز گرجدار تھی. دوست کے ہاتھ فوراً رک گئے. رہبر نے انگلی اٹھا کر سجل کی طرف اشارہ کیا. میں ادھار کسی کا نہیں رکھتا. یاد رکھنا, تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے, اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. یہ کہتے ہوئے رہبر شاہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دوستوں کے ہمراہ دکان سے نکل گیا, جبکہ سجل کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کشمالہ باجی آگے بڑھی, مگر ان کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے غصہ چھلک رہا تھا. تمہیں ضرورت کیا تھی ان بدماشوں سے الجھنے کی؟ انہوں نے جھڑک کر کہا. مانا کہ تم خوبصورت ہو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ. سجل نے آنسوؤں کے درمیان انہیں بتانے کی کوشش کی, مگر اس کے منہ سے الفاظ نہ نکلے. مینیجر غصے سے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. سجل بے بس ہو کر وہاں بیٹھی رہی. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے. کشمالہ باجی نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور کہا, اب اگر یہاں کوئی مسئلہ ہوا تو تمہاری نوکری گئی سمجھو. تم ایک بازار میں بیٹھی ہو جہاں پر ہر لڑکی کو اپنی عقل سے کام لینا بہت ضروری ہے. یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو عزت اور غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بے وقوف لڑکی. سجل نے بے بسی سے گردن ہلائی, مگر اس کا دل اندر سے بکھر چکا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی, مگر پھر بھی اسے مجرم بنا دیا گیا تھا. کشمالہ باجی اسے غصے سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی, مگر سجل کو خود کو سنبھالنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی. مال کی رنگین روشنیوں میں سب کچھ دھندلا گیا تھا. ہر چمکتی روشنی اسے تانا دے رہی تھی. ہر ہنسی کی آواز اسے زخم دے رہی تھی. دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا. رہبر شاہ کی دھمکی اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. ادھار نہیں رکھتا. یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. اس نے اپنی کانپتی انگلیوں سے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے کاؤنٹر پر کھڑی ہو گئی. دکان میں واپس آنے والے کسٹمر حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے. کچھ نے افسوس بھری نظریں ڈالی, کچھ نے دلچسپی سے تماشا سمجھ کر نظارہ کیا. سجل کو لگا جیسے ہر نظر اسے چیر رہی ہو. وہ کسی کونے میں چھپ جانا چاہتی تھی, غائب ہو جانا چاہتی تھی.
मगर उसकी किस्मत में इस वक्त सिर्फ बेबसी ही बेबसी थी। रहबर शाह गाड़ी में जाकर बैठ गया, मगर उसका दिमाग मुसलसल गुस्से से फटे जा रहा था। उसके दोस्त उसे मुसलसल इंतकाम लेने पर उकसा रहे थे, मगर रहबर ने उन सबको खामोश करा दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसने ये बात ठान ली कि वो उसे सज़ा देकर रहेगा, ऐसी सज़ा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। ये ख्याल सोचते ही उसके होंठों पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट खेलने लगी। सज्जल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो बार बार इर्द गिर्द देखती और खुद को पुरसकून करने की कोशिश करती, मगर कुछ था जो अंदर ही अंदर उसे हिला रहा था। रहबर शाह के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद उसे अपने कदमों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। दिल कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, मगर दिल की बेचैनी कम ना हुई। ये नौकरी उसे कितनी मुश्किल से मिली थी, ये सोच कर ही आंखों में आंसू तैरने लगे थे। नीलम खान जैसी जहरीली औरत के नीचे काम करना, वो भी रोज रोज की झिड़कियां सुनकर, आसान नहीं था। नीलम खान ना सिर्फ जालिम थी, बल्कि जरा सी गलती पर वर्कर्स की ऐसी बेइज्जती करती कि रूह कांप जाती। सज्जल को कितनी बार लगा कि जैसे वो किसी शॉप पर नहीं, बल्कि किसी जालिम जागीरदार के महल में गुलामी करने आती हो। कई बार दिल चाहा सब कुछ छोड़कर भाग जाए, मगर जब घर के हालात नजरों के सामने आते तो वो अपने आंसू खामोशी से दिल में उतार लेती। आज के वाकये ने तो उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। वो बमुश्किल अपनी ड्यूटी पूरी करती रही, घड़ी की सुइयां देखती रही कि कब वक्त खत्म हो और वो यहां से भाग सके। जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म हुई, उसने जल्दी जल्दी अबाया पहना तो उसे लगा जैसे एक सुकून सा उसके अंदर उतर गया हो। उसने सर पर स्कार्फ दुरुस्त किया, आंखों में नमी छुपाई और तेजी से मॉल के गेट की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलने ही वाली थी कि नजर गेट के सामने खड़ी एक स्याह रंग की मर्सिडीज पर पड़ी। दिल एकदम जोर से धड़का। कार के अंदर वही शख्स बैठा था, रहबर शाह। चेहरे पर ब्लैक ग्लासेस, एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरा हाथ खिड़की से बाहर निकाला हुआ। मुकम्मल बेफिक्री और गरूर उसके अंदाज में झलक रहा था। सज्जल की रूह कांप गई। ये ऐन मेरी छुट्टी के टाइम क्यों यहाँ खड़ा है? वो डर गई और जल्दी से दोबारा मॉल के अंदर आ गई तो अनीला उसे देखकर रुक गई। क्या बात है, सब खैर तो है? तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया? क्या हुआ? अनीला ने हैरानी से पूछा। सज्जल ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो शख्स बाहर खड़ा है, मैं बाहर नहीं जा सकती। अनीला का चेहरा भी संजीदा हो गया। एक लम्हा सोचकर बोली, एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मनाओ। सज्जल ने आहिस्ता से सर हिलाया। कहो। अनीला ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी जगह यहां नहीं है सज्जल। तुम बहुत हसीन हो, अगर तुम मॉडलिंग करो तो इस तनख्वाह से कई ज्यादा कमा सकती हो। एक एक ऐड का लाख लाख रुपया मिलता है और यहाँ 30,000 की नौकरी के लिए तुम खज्जल ख्वार हो रही हो। रोज जिल्लत सहनी पड़ती है, हमें नजर उठाकर भी बात करने की इजाजत नहीं, जबकि अजीब अजीब मर्दों की नजरें हमारे जिस्मों को नोच रही हैं। सज्जल ने चौंक कर अनीला को देखा। वाकई एक ऐड का लाख रुपए? अनीला ने इस बात में सर हिलाया और अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर सज्जल की तरफ बढ़ाया। उस पर एक मॉडलिंग एजेंसी का पता और नंबर दर्ज था। ये रख लो, सोच समझकर बात करना, तुम में बहुत टैलेंट है, अपनी खूबसूरती को यूं जाया मत करो। सज्जल ने हिचकिचाते हुए कार्ड ले लिया और अपने पर्स में रख लिया। दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। रहबर शाह का ख्याल अभी भी उसके जहन पर सवार था। उसने अनीला का शुक्रिया अदा किया तो अनीला ने ही उसे मॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की। बाहर निकलते हुए उसकी नजरें चारों तरफ भटक रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर खुशकिस्मती से पिछली सड़क सुनसान थी। ना कोई मशकूक गाड़ी, ना कोई खतरा।
وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی مین روڈ کی طرف بڑھی اور بس میں سوار ہو گئی۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ آج کا دن کتنا عجیب تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس نے بار بار آستین سے صاف کیا۔ وہ اپنے گھر پہنچی، دروازہ کھولا اور سیدھی کچن میں گئی۔ ابا کے لیے کھانا گرم کیا، دوائی دی اور تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مال کے وہ سب مناظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ گندی نظریں، بےہودہ مسکراہٹیں، رہبر شاہ کا ہاتھ پکڑنا، تھپڑ مارنا، اور پھر وہ ذلت جو اس کے چاروں طرف لپٹ گئی تھی۔ دن بھر کی تھکن، گندگی، عجیب عجیب نظروں کا احساس اسے اندر ہی اندر توڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم پلید ہو گیا ہو۔ خود سے گھن آ رہی تھی۔ اسے ایک دم خوف آنے لگا۔ جو شخص ہاتھ پکڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خوف، بے بسی اور غصہ آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ کیا کروں میں؟ کہاں جاؤں؟ کیسے بچاؤں خود کو؟ مال میں نوکری کرنا اب اس کے لیے ایک خواب نہیں، ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ مگر دوسری طرف گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ نوکری چھوڑ سکتی۔ باپ کی دوائی، گھر کا خرچ، سب اسی معمولی تنخواہ پر چلتا تھا۔ ماڈلنگ؟ دل میں سوال ابھرا، کیا واقعی ماڈلنگ؟ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کیا یہ میرے لیے ہے؟ ذہن الجھتا رہا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ کبھی باپ کا چہرہ آنکھوں میں آتا، کبھی انیلا کی باتیں گونجتی، کبھی رہبر شاہ کا تضحیک آمیز انداز۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ بمشکل اٹھی اور روز کی طرح تیار ہو کر مال پہنچ گئی۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ نیلم خان کا بلاوا آ گیا۔ دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ وہ سر جھکائے نیلم خان کے آفس میں داخل ہوئی۔ سامنے ٹیبل پر اس کی تنخواہ رکھی تھی۔ نیلم خان کرسی پر بیٹھی غرور سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی قیدی کو سزائے موت سنانے والی ہو۔ نیلم خان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ سجل نے پلکیں جھپکی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا سنا۔ ہکلا کر بولی، میم، میں مطلب نہیں سمجھی۔ نیلم خان نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں یہاں مطلب سمجھانے نہیں بیٹھی، میں تمہیں فارغ کر رہی ہوں۔ تم اس جاب کی اہل نہیں ہو۔ تمہاری جگہ مدرسے میں ہے، شاپ پر نہیں۔ اور یہ کہتے ہی وہ غصے سے کرسی دھکیل کر باہر نکل گئی۔ سجل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک لمحے کو تو لگا جیسے سانس بند ہو جائے گی۔ کل کے واقعے کی سزا ملی تھی یا رہبر شاہ نے کچھ کروایا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ بس نم آنکھوں سے ٹیبل پر رکھی تنخواہ اٹھائی اور آہستہ قدموں سے باہر نکل آئی۔ باہر انیلا پہلے سے کھڑی تھی۔ اس نے سجل کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، پریشان مت ہونا، کل جو کارڈ دیا تھا وہ رکھ لو، بس ان سے رابطہ کرو۔ تمہاری خوبصورتی تمہیں بہت دور لے جا سکتی ہے۔ چھوٹی موٹی نوکریوں سے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ سجل نے خالی آنکھوں سے انیلا کو دیکھا۔ ایک امید کی کرن اندر سے پھوٹی۔ شاید ابھی دروازے مکمل بند نہیں ہوئے۔ اس نے پرس سے کارڈ نکالا، نمبر ڈائل کیا اور کال ملا دی۔ کسی اجنبی سفر کی طرف ایک نیا دروازہ کھلنے لگا تھا۔ ایڈ ایجنسی کا ماحول خاصا رنگین تھا۔ ہر طرف کیمرے نصب تھے۔ دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے جن پر مشہور ماڈلز کی چمکتی ہوئی تصاویر چھپی تھیں۔ کوئی کونے میں کھڑا میک اپ کروا رہا تھا تو کوئی سیٹ پر پوز بنا رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں ماڈلنگ کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی دوڑ میں مگن تھے۔ ہر طرف چکا چوند تھی۔ ہنسی مذاق، تیز روشنیوں اور کیمروں کی فلیش نے ماحول کو اور بھی چمکدار بنا دیا تھا۔ لیکن ان سب کے بیچ سجل ہچکچاتے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، نظریں چاروں طرف دوڑائیں، پھر ایک لڑکی سے ہمت کر کے پوچھا، مجھے زمان شاہ سے ملنا ہے۔ لڑکی نے ہنستے ہوئے سامنے والے آفس کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا کر مل لو۔
سجل نے گہری سانس لی اور ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس مگر چالاک نظر آنے والا مرد بیٹھا تھا، جو اسے دیکھتے ہی فوراً کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی۔ پرتپاک انداز میں آگے بڑھا، جیسے کسی بہت قیمتی چیز کا استقبال کر رہا ہو۔ آئیے آئیے، زمان شاہ نے گرم جوشی سے کہا۔ سجل نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا، سر میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی۔ آپ کہیں سجل تو نہیں؟ جی میں سجل ہی ہوں، میں ماڈل بننا چاہتی ہوں۔ زمان شاہ کی نظروں میں چمک آ گئی۔ وہ غور سے سجل کو دیکھنے لگا۔ ماڈل بننے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ دراصل آپ تو بنی بنائی ماڈل ہیں، کہاں تھیں آپ اب تک؟ آپ جیسی پری پیکر چہرہ لڑکی تو دھوم مچا دے گی ماڈلنگ کی دنیا میں۔ سجل نے بامشکل ایک مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تو زمان شاہ نے جھٹ سے اپنا کیمرہ اٹھایا۔ ذرا ایک پوز دیں پلیز، ادھر دیکھیں۔ ہاں ایسے، کبھی سامنے سے تصویر کھینچتا، کبھی سائڈ پوز سے، بار بار کہتا آپ کا چہرہ تو کمال فوٹوجینک ہے، بس یہی چہرہ ہے جو مارکیٹ پر راج کرے گا۔ سجل اس کی تعریفوں پر بامشکل مسکرا رہی تھی، اندر سے عجیب سا اضطراب اسے گھیر رہا تھا۔ زمان شاہ نے تصویریں دیکھتے کہا، آپ تو بالکل تیار ماڈل ہو، کوئی لمبی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا کام اور بس۔ اب جلدی سے سامنے کمرے میں چلی جائیں، ہم ابھی آپ کا پہلے شوٹ کریں گے۔ سجل ہچکچاتے ہوئے اٹھی اور آفس سے نکلنے لگی تو اسی وقت دروازہ کھولتے ہی اسے لگا جیسے کوئی سایہ حرکت کر کے ایک طرف ہٹ گیا ہو، مگر وہ کچھ سمجھے بغیر تیز قدموں سے باہر چلی گئی۔ دوسری طرف رہبر شاہ جو ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا، دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سجل کو پہچان لیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں غیرت اور وقار کی جھلک تھی، لیکن اسے اس جگہ دیکھ کر وہ شدید بے چین ہو گیا۔ آخر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ کڑ کر سوچنے لگا۔ وہ زمان شاہ کے دفتر میں جو ہی داخل ہوا تو زمان شاہ اسے دیکھتے ہی کھلکھلا کر بولا، بہت اچھے وقت پر آئے ہو رہبر، ایک نئی چڑیا آئی ہے، بڑی معصوم سی ہے، لگتا ہے دنیا ہی نہیں دیکھی اس نے، بس اب شکار کر کے مزہ آ جائے گا۔ رہبر شاہ نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر مسکرا نہ سکا، لیکن زمان شاہ نے ہنستے ہنستے اسے آنکھ ماری اور کہا، میں ذرا کمرے میں جا رہا ہوں، دل کرے تو تم بھی چلے آنا۔ رہبر شاہ کے اندر ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ وہ جانتا تھا زمان شاہ کس قماش کا انسان ہے۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے والی ہر لڑکی آخرکار دلدل میں پھنس جاتی تھی، جہاں عزت کا سودا ہوتا تھا اور ضمیر کی بولی لگتی تھی۔ زمان شاہ کے کمرے میں ایک بار قدم رکھنا خود کو کسی گندگی میں پھینکنے کے برابر تھا۔ بدلے میں تھوڑا سا پیسہ، چند جھوٹی تسلیاں اور ایک زندگی جو اندھیرے کے سپرد ہو جاتی۔ رہبر شاہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سجل کی معصوم سی آنکھیں یاد آ گئی جس میں خوابوں کی پاکیزگی جھلکتی تھی۔ وہ لڑکی تو دنیا کی چالاکیوں سے انجان لگتی تھی۔ اسے کیا پتا کہ ماڈلنگ کے اس رنگین خواب کے پیچھے کتنے گندے سچ چھپے ہیں۔ رہبر شاہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ دل میں ایک عہد کرنے لگا کہ چاہے جو ہو وہ اسے دلدل میں گرنے نہیں دے گا۔ آخر جب بے چینی حد سے بڑھی تو وہ آفس سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا زمان شاہ کی نیت صاف نہیں تھی، اور اگر وہ بر وقت نہ پہنچا تو وہ معصوم لڑکی اپنی عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنوا دے گی۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں زمان شاہ سجل کو بلا چکا تھا۔ دروازہ بند تھا مگر اس کی ایک اضافی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زمان گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ سجل کی طرف بڑھ رہا تھا، اور سجل کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ رہبر شاہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے سے زمان شاہ کو روکا تو زمان شاہ اس کی بات پر انتہائی بدمزہ ہو گیا اور اسے کہا کہ وہ تھوڑا صبر کرے، بعد میں آئے۔ رہبر شاہ اس کی بات پر مشتعل ہو گیا۔
اس نے زمان کو زور کا دھکا دیا تو وہ منہ کے بل جا گرا۔ وہ حیرت اور غصے سے زمین سے اٹھا اور غصے میں آ کر رہبر پر جھپٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان زوردار ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی، کیمرے گر گئے، لائٹس ٹوٹنے کی آوازیں گونجنے لگی اور سجل ایک کونے میں سمٹ کر رونے لگی۔ رہبر نے زخمی ہوتے ہوئے بھی زمان شاہ کو ایک زوردار دھکا دیا جس سے وہ پیچھے جا گرا۔ رہبر نے فوراً سجل کا ہاتھ تھاما اور اسے تیزی سے کمرے سے باہر لے آیا، جیسے کوئی ہیرو کسی شہزادی کو قید سے چھڑا کر لے جا رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا جیسے پیچھے رہ گئی۔ رہبر شاہ نے کار سٹارٹ کی، لیکن انجن کی ہلکی آواز کے ساتھ کار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سجل اپنے عبائے کے اندر سمٹی بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ بے چینی سے اپنے دامن کو مروڑ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہو۔ رہبر شاہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے بیت گئے، صرف گاڑی کے پہیوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی۔ آخرکار رہبر شاہ نے نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ سجل نے پلکیں اٹھائی، ایک لمحے کے لیے رہبر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ گہری سرمئی آنکھیں جن میں اجنبیت کی بجائے اب ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ سجل کا دل ایک لمحے کو کانپا، مگر وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی، شکریہ۔ وہ نرمی سے بولا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ سجل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے تو لگا تھا کہ رہبر شاہ اسے نقصان پہنچائے گا، شاید انتقام لے گا، مگر وہ تو مسلسل اسے عزت دے رہا تھا۔ سجل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ رہبر اسے یوں روتے دیکھ کر غصے سے بھر گیا۔ پہلے تم لڑکیاں بغیر سوچے سمجھے ایسی فیلڈ میں آتی ہو جو تمہارے مزاج کی نہیں ہوتی، اور پھر چھوئی موئی کی طرح رونے لگتی ہو۔ اس کا لہجہ تلخ تھا مگر آنکھوں میں درد تھا۔ سجل نے سسکتے ہوئے رہبر شاہ کا ہاتھ تھاما اور بھاری دل سے کہا، آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ آگے کر کے آنکھیں بند کر گئی، جیسے خود کو سزا کے لیے پیش کر رہی ہو۔ رہبر شاہ نے ایک پل کے لیے ساکت ہو کر اس نازک حسین مورت کو دیکھا جو اس کے سامنے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں رکی رکی رہ گئی۔ سجل نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو رہبر شاہ مسکرا رہا تھا۔ شرمندگی سے اس کی پلکیں جھک گئی۔ میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، آپ بھی مار لیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ رہبر شاہ نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا، میری ماں نے مجھے عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا۔ سجل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر پھر معصومیت سے بولی، تو پھر لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑتے ہیں؟ رہبر شاہ نے ایک زوردار کہکہا لگایا، باخدا یہ پہلی بار ایسا ہوا، ورنہ میں تو لڑکیوں کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہوں، اور ہاتھ اس لیے پکڑا تھا کہ کبھی چھوڑوں گا نہیں، بس نیت یہی رکھی تھی، طریقہ کار شاید غلط تھا۔ سجل کی پلکیں جھپکنا بھول گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئیں۔ رہبر شاہ تھوڑا جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر اجازت ہو اور مزید مار نہ پڑے تو نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، امی کو شام میں بھیج دوں گا، کوئی اعتراض تو نہیں؟ سجل کا پورا وجود شرم سے لال ہو گیا، اس نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ خوشی اس کے نازک چہرے سے جھلکنے لگی، اللہ کا شکر دل سے ادا کرنے کو جی چاہا۔ اسے لگا کہ جو عزت سے بھرپور زندگی کی خواہش لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اللہ نے آج اسے وہ زندگی عطا کر دی تھی۔ دل ہی دل میں وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ جس رہبر شاہ کو وہ دشمن سمجھ رہی تھی، وہی اب اس کی تقدیر کا محافظ بننے جا رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔